بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 41 سے بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم شروع کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد۔ کل ہم نے جو آیات طیبہ پڑھی تھیں ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک قرب والے بندے وہ ہیں جو ظلم ہو تو معاف کر دیں، بدلہ نہ لیں، اصلاح کر لیں اور اصلاح کی کوشش کریں، صلح جو ہو جائیں۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، اس وقت اس کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ بھی حق کی ایک شان ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، لیکن وہ ظلم بھی نہیں کرتا، پھر اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور جواب دینے سے منع نہیں فرمایا جب کہ حق دبایا جا رہا ہو، ظلم کیا جا رہا ہو، حق کا راستہ روکا جا رہا ہو، اس وقت فرمایا واجب ہو گیا کہ تم حق کے دفاع کے لیے لڑو، اور اتنا لڑو جتنا کوئی تمہارے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کا بدلہ اسے دو۔ تو فرمایا وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، پس یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ نہیں فرمائے گا، ان پر کوئی رکاوٹ و ملامت نہیں، وہ ان کا حق ہے جو انہوں نے کیا، کہ ایسا نہ کرتے تو ظلم بڑھتا چلا جاتا۔ تو ظلم کا راستہ روکنے کے لیے دفاعاً جنگ کرنا، دفاعی حکمت عملی اختیار کرنا، اس کی اجازت عطا فرمائی۔ انما السبیل علی الذین، بے شک ملامت تو ان پر ہے، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ روکا تو انہیں جا رہا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور فساد بپا کرتے ہیں زمین میں ناحق طور پر، فساد بپا کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی کے ذریعے انسانیت کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کا امن تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو امن کے دشمن ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، لیکن جو اس کے مقابلے میں ان کے اس ہرزہ سرائی کو روکنے کے لیے دفاعاً جنگ کریں، ایسا کرنا غلط نہیں ہے۔ وضاحت فرمائی اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے، جو معاشرے میں ظلم کرتے ہیں، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، جو انسانیت کو تباہ کرنے کی سازش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آگے فرمایا اگر تم پر زیادتی بھی ہو اس نوعیت کی کہ جس کا بدلہ لینے کی ضرورت نہ ہو، تو فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، پس جو شخص مظالم پر صبر کرے، وَغَفَرَ، اور طاقت کے باوجود معاف کر دے، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے، ذَلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے،
یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، بہت ہمت والی بات ہے۔ ظلم بھی ہو رہا ہو، زیادتی محسوس بھی ہو رہی ہو، پھر بھی معاشرے کا امن برقرار رکھنے کے لیے چماٹے کے بدلے چماٹا نہ مارا جائے، گالی کے بدلے گالی نہ دی جائے، دکھ کے بدلے دکھ نہ دیا جائے، بلکہ اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کو صبر کر کے برداشت کر لیا جائے۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، تو اس کا کوئی کارساز نہیں اس کے بعد، پھر اس کا کوئی سنگی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی اس کا معاون نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پٹڑی سے اتار دے۔ اور کب اتارتا ہے اللہ؟ جب کوئی ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، جب کوئی لگاتار گمراہی کو پسند کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت چاہتا نہیں ہے نا۔ تو فرمایا جو ایسا ہو جسے اللہ اتار دے، پھر اس کا کوئی قرارساز نہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے ان ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جس وقت یہ عذاب دیکھیں گے، جس وقت ان پر پکڑ آئے گی، گرفت آئے گی، سٹ پٹا جائیں گے، یقولون، کہتے ہوں گے، هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا کوئی لوٹنے کا راستہ ہے؟ کیا کوئی واپسی کی شکل ہے؟ ہم معافی مانگ لیں، ہم اپنے کیے پہ نادم ہیں، اس وقت کہیں گے ہمیں شرمندگی ہے، ہمیں کوئی واپسی کا راستہ دیا جائے تاکہ ہم بہتر ہو کر آ جائیں۔ وَتَرَاهُمْ، اور اے میرے حبیب آپ انہیں دیکھیں گے، یُرَدُونَ عَلَیْہَا، کہ وہ پیش کیے جا رہے ہوں گے دوزخ پر، خاشعین من الذل، اس حال میں کہ وہ عاجز اور درماندہ ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلت کے ساتھ جہنم پر پیش کیے جائیں گے۔ ینظرون من طرف خفی، کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے، ٹیڑھی آنکھوں سے، آنکھوں کے کناروں سے، کنکھیوں سے دیکھنا، شاید بچت ہو جائے، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں گے، شاید معافی مل جائے، کوئی حال نہیں ہوگا۔ وقال الذین آمنوا، اور ایمان والے ان کو کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، حقیقی گھاٹے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، اپنی ذات کو لوگوں کا نقصان کرتے رہے وہ تو، لیکن لوگوں کا نقصان نہیں ہوا، نقصان ان کا اپنا ہو گیا۔ دنیا میں تو لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، تکلیف دے کر لوگوں کو ذلت دینے کی کوشش کرتے تھے، ہائے کیا افسوس کہ وہ خود ذلیل ہو گئے، خود رسوا ہو گئے، اپنی جان کو گھاٹے میں ڈال بیٹھے، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن، الا، خبردار، ان الظالمین فی عذاب مقیم، سن لو، ظالم ضرور ابدی عذاب کا مزہ چکھیں گے، ہمیشہ رہنے والے عذاب کا شکار ہو جائیں گے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور نہیں ہوں گے اس روز ان کے کوئی مددگار، ینصرونہم، جو مدد کر سکیں ان کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا کوئی سنگتی بھی نہیں ہوگا، کوئی حمایت بھی نہیں کرے گا، کوئی نیکیاں مانگیں گے تو نیکی بھی نہیں دے گا، کوئی ان کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، پھر فرمایا اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، پھر اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کی بچت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے توفیق مانگتے رہو ہدایت کی، اللہ سے توفیق مانگتے رہو بخشش کی، تاکہ تم خیر کے راہی بن سکو۔ استجیبوا لربکم، لوگو مان لو اپنے رب کا حکم، من قبل، اس دن سے قبل، ان یاتی یوم، کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس دن اللہ کی طرف سے کچھ ٹلنے والا نہیں ہوگا، جو کہہ دیا ویسا ہونا ہے۔ اس دن سے پہلے اپنے رب کو مان لو، اپنے رب کی مان لو۔ کہتے ہیں نا رب کو لوگ مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں، اور یہ اللہ کی ماننا اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مان لینا بڑی بات ہے، لیکن جب تک اس کی نہیں مان لیتے کامیابی نہیں ہوگی۔ ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنی ذات، اپنی میں، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اللہ کی مرضی میں دفن کر دو، کہ اللہ تو جو کہے گا میں وہ کروں گا، تیرا حبیب جو کہے گا میں وہ کروں گا، یہ کامیابی ہے۔
اللہ ہمیں سب کو نصیب فرمائے۔ تو فرمایا استجیبوا لربکم، مان لو اپنے رب کا حکم، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ من اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ٹلنے والی نہیں۔ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ اس روز، وما لکم من نکیر، اور کوئی نہیں ہوگا روک ٹوک کرنے والا اللہ کے فیصلے میں۔ جیسا وہ فرما دے گا پھر ویسا ہونا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آ جائے کہ تمہیں اللہ کا فیصلہ ماننا پڑے، تمہیں اس کی درگاہ پر حاضری دینی پڑے، اور جو وہ چاہے وہ ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤ کہ جب اللہ مرضی بھی فرمائے تو تمہارے ساتھ بہتر فیصلہ کیا جائے، تمہارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی بہتری نصیب فرمائے، آخرت کا خوف نصیب فرمائے، اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔